الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أو صدق الله العظيم. برادران اسلام، ہم اپنی جان اور مال ان دونوں کے ساتھ بکے ہوئے ہیں. ہمارا خریدار خود ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے، جس نے مجھے بھی خریدا، یعنی میری جان کو بھی خرید لیا اور میرے مال کو بھی خرید لیا ہے. جب کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کی قیمت ادا کی جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جان اور مال کو خرید کر کے ہمیں قیمت کے طور پر جنت عطا فرما دی ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن مرد اور عورت کی جان کو واموالہم اور ان کے مالوں کو خرید کر رکھا ہے بأن لہم الجنہ، جس کی قیمت یہ ہے کہ ایمان والے بندے اور ایمان والی بندی کو جنت ملے گی. اس سے ثابت ہوا کہ ہم تو بکے ہوئے ہیں. ہمارا خریدار اللہ ہے تو گویا کہ اب اللہ ہمارا ہر اعتبار سے مالک ہے. دنیا میں بیچ کر اگر وہ ہمیں صرف کھا سکے اور کھا کر کے زندہ رہ سکیں، اتنا ہی کمانے کا حکم دے اور اس کے بعد کسی بھی قسم کے پیشے میں، دھندے میں، چاہے زراعت ہو، ملازمت ہو، تجارت ہو، لگنے کی اجازت نہ دیں تو یہ عین انصاف کا تقاضا ہے. ہمارے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، کیونکہ ہم تو فروخت ہو چکے ہیں، ہماری قیمت تو ہم نے وصول کر لی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کی بنیاد پر اس نے حضرت انسان کو کھانے پینے سے بھی زیادہ مال کمانے کے لیے، تجارت کرنے کی، ملازمت کرنے کی، زراعت یعنی کہ کھیتی کرنے کی مکمل اجازت دے رکھی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ نہایت ہی کریمانہ معاملہ ہے. یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اپنے بندوں کے ساتھ نہایت ہی فیاضانہ معاملہ ہے. سخاوت کر رہا ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں گویا کہ مکمل طور پر اجازت دے رکھی ہے. ورنہ جب ہمارا سودا ہو چکا تو ہمارے پیدا کرنے کا مقصد بھی اس نے بیان فرما دیا کہ تم تو بکے جا چکے ہو اور میں نے تمہاری زندگی کا اور دنیا میں بیچنے کا ایک مقصد بھی تم کو دے رکھا ہے، اور وہ بھی قرآن میں بیان فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جناتوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں.
مگر عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انسان کو یہ سب کام کرنے کی اجازت دے دی، یعنی عبادت بھی کرو اور دنیا داری بھی کرو۔ مذہب ان دونوں باتوں کو کرنے کی اجازت دے کر کے ان دونوں کے درمیان میں ایک بیلنس اور توازن چاہتا ہے۔ آپ ذرا سمجھیں اس مسئلے کو کہ عبادت کی ایک خاصیت ہوتی ہے اور دنیا کمانے کی بھی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ آج کے اخبار میں ایک بات چھپی ہے کہ دلائی لاما نامی ایک انسان جو بڑا مشہور اور معروف ہے، اس نے ایک جگہ پر ایک بات کہی کہ عبادت کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، یعنی پرارتھنا اور عبادت کرنے کی وجہ سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ خیر، اس نے اپنے مذہب کے مطابق یا اپنی سوچ کے مطابق ایسی بات کہی ہو، مذہب تو کیا اپنی سوچ کے مطابق ایسی بات کہی ہوگی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں اور ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ ہر قسم کی عبادت کی ایک تاثیر اور اس کی ایک خاصیت ہوا کرتی ہے۔ مذہب اسلام میں عبادت کا اثر، اس کی تاثیر اور اس کی خاصیت یہ ہے، اس میں یہ وشیشتا پائی جاتی ہے کہ جب انسان مذہبی بن کر کے عبادت گزار بن جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں وہ لگ جایا کرتا ہے، تو نتیجہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قرب حاصل ہو جاتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کی اس کو ایک نزدیکی حاصل ہو جاتی ہے، اور اس عبادت کے نتیجے میں وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جایا کرتا ہے۔ یہ مذہب اسلام میں عبادت کی ایک خصوصیت ہے اور عبادت کی ایک تاثیر ہے، اور یہ بالکل امر واقعہ ہے، یہ بالکل واستوکتا ہے، یہ تجربے کی بات ہے کہ آدمی جتنا بھی مذہبی ہوتا ہے، مذہبی ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ اتنا ہی عبادت کا رسیہ ہوتا ہے، عبادت کا رسیق ہونے کی بنیاد کے اوپر اور عبادت کا ذوق اور شوق ہونے کی بنیاد کے اوپر وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی بنیاد کے اوپر وہ رب تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن جاتا ہے اور اس سے ایک دم نزدیک اور قریب ہو جاتا ہے، اور اس کا رشتہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کٹ کر کے صرف اور صرف اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے اور اپنے اللہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ یہ نتیجہ ہے انہی عبادتوں کا جن عبادتوں کو اس نے اختیار فرمایا ہے۔ اس کے برعکس ایک دنیا کا طالب انسان، یا کہہ لیجئے کہ ایک دنیا دار انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کمانے کی پرمیشن دے رکھی ہے، اسے اجازت دے رکھی ہے۔ مذہب نے کہیں بھی یہ بات ہرگز نہیں کہی کہ کوئی انسان بڑے سے بڑا بزنس کرنا چاہے، اچھی سے اچھی ملازمت کرنا چاہے اور اچھی سے اچھی زراعت اور کسان یعنی کہ کھیتی کرنا چاہے تو وہ نہیں کر سکتا ہے۔ کہیں بھی ہمارے مذہب نے اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہ مذہب تبتل نہیں سکھاتا ہے، یہ مذہب رہبانیت نہیں سکھاتا ہے، یہ مذہب دنیا کے جھمیلوں سے ایک دم دور رہنا ہرگز نہیں سکھاتا ہے۔ مگر اس کے باوجود بھی جب آدمی بڑی تجارتوں میں لگ جایا کرتا ہے، اچھی ملازمت کے اوپر فائز ہو جاتا ہے اور بڑی ڈیوٹی کے اوپر وہ فائز ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کھیت اور کھیتیوں کے اندر وہ لگ جایا کرتا ہے، باغات میں لگ جایا کرتا ہے، تو اس کا اثر اور اس کی خاصیت یہ ظاہر ہوتی ہے کہ یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے دھیرے آہستہ آہستہ کٹ جایا کرتا ہے، اور کٹ کر کے یا تو اگر وہ بزنس میں لگا ہے تو بزنس سے ایک دم قریب ہو جاتا ہے،
یا اپنی ملازمت سے ایک دم قریب ہو جایا کرتا ہے، یا پھر اپنی کھیتی سے ایک دم قریب ہو جاتا ہے اور اپنے رب سے ایک دم سے دور ہو جاتا ہے۔ تو عبادت کی بھی ایک تاثیر ہے، تو وہی دنیا داری کی بھی ایک تاثیر ہے اور ایک خصوصیت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنیاد پر ہی حضرت انسان کو مقصد تخلیق یعنی کہ پیدائش کا مقصد سمجھانے کے باوجود بھی اور اس سے اپنی عبادت کا مطالبہ کرنے کے باوجود بھی کھلی چھوٹ دے دی اس کو کہ جاؤ جائز دائرے میں رہتے ہوئے حلال طریقے سے جو تجارت کرنا چاہو، جو ملازمت کرنا چاہو اور جس طرح کی کھیتی کرنا چاہو جائز دائرے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت کی بنیاد پر حضرت انسان نے اس آزادی کا خوب سے خوب استعمال کیا اور ہم اس آزادی کا خوب سے خوب استعمال کر رہے ہیں۔ کوئی بزنس میں لگا ہوا ہے، کوئی ملازمت پر جا رہا ہے، کوئی کھیتی کر رہا ہے، ہر ایک اپنے اپنے اندر لگا ہوا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ حضرت انسان کو 11 مہینے تک اس بات کی اجازت دے دی کہ جناب تم اپنے اپنے کام کے اندر مشغول رہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور وقت کی جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کو ادا کرتے رہو۔ اور زیادہ تر وقت اگر آپ اپنے بزنس میں اپنی تجارتوں میں لگا رہے ہو تو شریعت کی نظر کے اندر ذرہ برابر بھی یہ قبیح اور برا نہیں ہے، مگر بات دراصل یہ ہے کہ یہ انسان اپنے ان مشغلوں میں لگنے کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ایک دم سے غافل ہوتا چلا گیا اور 11 مہینے تک وہ ان کاموں کے اندر لگ کر کے گویا رب تبارک و تعالیٰ سے کافی دور نکل چکا ہے اور اس کو جو پیدا کرنے کا اصل مقصد ہے اس مقصد کو بھول گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان رحیمی کی بنیاد کے اوپر ہر جگہ کے اوپر ہمارے رب کی شان رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت متوجہ ہوئی کہ اے انسان کوئی حرج کی بات نہیں، اگر 11 مہینے تیری زندگی اس طرح سے گزر چکی ہے تو میں تجھے 1 مہینہ ایسا عطا کر رہا ہوں کہ اس مہینے کے اندر 11 مہینے کی جو کمی واقع ہوئی ہے اس کمی کو دور کرنے کا، اور 11 مہینے کے اندر جو رب تبارک و تعالیٰ سے جو دوری اور ڈسٹنس پیدا ہو چکا ہے اس دوری اور ڈسٹنس کو دور کرنے کا ایک بہترین موسم میں تجھے عطا کرتا ہوں جو رحمتوں، برکتوں، مغفرتوں اور جہنم سے آزادی کا مہینہ اور موسم ہے، اور جس کو ہم کیا کہتے ہیں رمضان المبارک کہا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمت کی بنیاد پر مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت نقل فرماتے ہیں، جو فرماتے ہیں وہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کی آخری تاریخ کو، رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری روز کے دوسرے روز کیا شروع ہونے والا تھا؟ رمضان شروع ہونے والا تھا۔ ایک لمبا اور طویل خطبہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے دیا تھا۔ ایک لمبا اور طویل خطبہ یعنی کہ تقریر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پیش کی تھی۔ اس تقریر کے جو آخری جملے تھے، اس خطبے کے جو آخری جملے تھے، ان آخری جملوں کو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل فرمایا، اور اکثر و بیشتر ہم جو ہے رمضان کے موقعوں کے اوپر ان جملوں کو سنتے رہتے ہیں۔ میں بھی کچھ ان جملوں کو آپ کے سامنے بیان کر کے دوبارہ اس مہینے کی اہمیت کو اجاگر کروں اور یہ مہینہ کس لیے آیا ہے، اس مہینے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، صرف اس کی ہیڈ لائن آپ لوگوں کو سنا دوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ جو آخری جملے ارشاد فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ ھذا شہر اولہ برکہ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کا آغاز یعنی کہ جس کا شروع والا حصہ، کیونکہ یہ مہینہ 30 دن کا ہے
اور اس 30 دن کو آپ 3 پر تقسیم کریں تو گویا کہ پہلا حصہ 10 دن کا، دوسرا حصہ بھی 10 دن کا اور تیسرا حصہ بھی 10 دن کا بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دم آسان انداز میں بیان فرمایا کہ ھذا شہر، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ، پہلے 10 دن برکت رحمت کے ہیں، اولہ رحمت و اوسطہ مغفرت، اور اس کا درمیان والا حصہ مغفرت کا ہے، وآخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ یعنی کہ آخری 10 دن جہنم سے خلاصی کے ہیں، دوزخ سے چھٹکارے کے ہیں۔ یہ کہنے کو تو کتنے جملے ہیں؟ 3 جملے ہیں، مگر آپ اگر ان جملوں کے اوپر غور کریں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی عظیم چیزیں اس مہینے کے اندر بیان فرما دی ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ 11 مہینے کی جتنی بھی کمزوریاں ہیں ان تمام کمزوریوں کو دور کرنے کا یہ 30 دن کا پروگرام آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے امت مسلمہ کے نام پیش فرما دیا ہے۔ یہ پروگرام ہے، ہر پروگرام کو جو ہے الگ الگ سیکشن کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت انسان کو پاک اور صاف کرنے کے لیے اور حضرت انسان کے ٹوٹے ہوئے رشتے کو اپنے رب سے جوڑنے کے لیے 30 دن کا پروگرام 10 دنوں کے اندر تقسیم فرما کر کے یہ بتلا دیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمتوں کا ہے، اس کا دوسرا عشرہ مغفرتوں کا ہے، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم سے چھٹکارے کا ہے۔ ہم میں کا کون ایسا ہے جس کو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت نہ ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے دنیا کے اندر ایسا انسان کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا محتاج نہ ہو؟ کوئی ہے دنیا کا ایسا انسان کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا محتاج نہ ہو؟ ہے کوئی دنیا کا ایسا ایک فرد، ہے کوئی دنیا کا ایک اللہ کا بندہ یا کوئی اللہ کی ایسی بندی کہ جو جہنم سے چھٹکارے کی محتاج نہ ہو؟ ہم میں کا ہر انسان، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ جوان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، کوئی بھی ہو جو مکلف بندہ ہوا کرتا ہے، ان تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہر لمحہ اس کو ضروری ہے، ہر لمحہ اس کی اس کو ضرورت ہے، ہر گھڑی اس کے لیے مغفرت کی ضرورت ہے، اور ہر وقت اس کو یہ فکر دامنگیر رہتی ہے کہ یہ دنیا کی چند روزہ زندگی تو آج تک ہے، کل یہ ختم ہو جانے والی ہے، اور ایک دن مجھے میرے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور کھڑا رہ کر کے وہاں ڈے آف ججمنٹ یعنی کہ فیصلے کے دن کے اوپر ہم کھڑے ہو جائیں گے، اور وہاں 2 ہی چیزیں ہوں گی، یا تو جنت ہوگی یا وہاں پر جہنم ہوں گی، یا تو جنت کا فیصلہ ہوگا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ مجھے بتاؤ تو صحیح، کوئی ہے ایسا انسان کہ جو جنت کا طالب نہ ہو؟ ہے کوئی ایسا انسان کہ جو جہنم سے چھٹکارے کو نہ چاہتا ہو؟ میرے آقا نے یہ عجیب و غریب پروگرام پیش کر دیا۔ چنانچہ اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کا اگر تجزیہ کیا جائے، اس کا صحیح ڈھنگ سے وشلیشن کیا جائے، تو آپ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ 3 قسم کے بندے پائے جاتے ہیں دنیا کے اندر۔ یعنی کہ ایمان والے کتنے طبقے کے ہوا کرتے ہیں؟ 3 طبقے کے ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقوی سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے جو لوگ آراستہ ہوتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے، اور ان کو پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ کہ جو اللہ کے متقی بندے ہیں، جو اللہ کے ولی کہے جاتے ہیں، جو اللہ والے کہے جاتے ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دم سے قرب حاصل ہوتا ہے، ایک طبقہ تو وہ ہے۔ رمضان کی آمد جب ہوتی ہے تو اس طبقے کے لوگ جو متقی اور پرہیزگار ہے، پہلے ہی دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو لوٹنے والے ہو جاتے ہیں۔ ان کو مزید کوئی کام زیادہ کرنے کی ضرورت پڑتی نہیں ہے، اور اس سے پہلے ہی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے والے بن جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ تقوی کی صفت کے ساتھ متصف ہیں۔
وہ پرہیزگار ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رشتے کو سال بھر جوڑے ہوئے تھے، لہذا پہلے ہی دن سے رب تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں اس مہینے کے اندر اپنے ایمان والے بندوں کے اوپر نازل ہوتی ہے، یہ طبقہ پہلے ہی دن سے ان رحمتوں کا مستحق بن جاتا ہے۔ دوسرے طبقے کے وہ لوگ ہیں جو اتنے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں مگر اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں، جو اتنے متقی اور پرہیزگار تو نہیں ہیں، جو اولیاء کاملین کی صف میں داخل تو نہیں ہوتے ہیں، جن کو ولی کامل کہا جا سکے وہ اتنے تو نہیں ہیں، مگر یہ بھی نہیں ہے کہ ان کی زندگی ایک دم سے گئی گزری ہے، وہ بھی وقت کے اوپر نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی جو ہے تسبیحات پڑھ لیا کرتے ہیں، اور وہ بھی وقت نکال کر تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کر لیا کرتے ہیں، مگر ان کے اندر تھوڑی بہت کمزوری پائی جاتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ ان بندوں کے ساتھ رہ کر کے اور ان کے جیسی اس 10 دن کے اندر عبادت کر کے رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کے امیدوار بن جاتے ہیں کہ ربا ہم نے بھی تیری عبادت تو کچھ کی تھی، ہم نے بھی روزے تو رکھے، ہم نے بھی تراویح تو پڑھی اور ہم نے تسبیحات تو پڑھی، مگر عین ممکن ہے کہ ہماری ان عبادتوں کے اندر دنیا کے جمیلوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں کنیکشن ہمارا لوز ہو گیا ہوگا اور کہیں نہ کہیں جا کر کے ہمارا ربط تجھ سے ٹوٹ گیا ہوگا۔ اس بنیاد کے اوپر آج ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، تیری رحمتوں کا تجھ سے سوال کرتے ہیں۔ 10 دن کی عبادت کر کے اور 10 دن اس ماحول میں اپنے آپ کو لگا کر کے وہ دوسرے 10 دن کی مغفرتوں کے حقدار بن جایا کرتے ہیں۔ اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جن کی زندگی عبادتوں سے ایک دم سے دور ہو چکی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کتنا کریم ہے، ذرا سوچئے تو صحیح کہ ایک دن کے لیے بھی وہ اپنے دربار میں یعنی کہ رب کے دربار میں آیا نہیں ہے، ہمیشہ وہ میرے رب کے دربار سے دور رہا ہے۔ اس کے پاس ایک عمل بھی ایسا نہیں ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا حقدار بنا سکے اس کو۔ اس کے پاس ایک سبحان اللہ بھی کہہ لیجئے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کا حقدار بنا سکے اس کو۔ غرض یہ کہ رب سے اپنا رشتہ توڑ چکا ہے، ایک دم سے عبادتوں سے ایک دم دور ہو چکا ہے، قرآن سے دور ہو چکا ہے، تسبیحات سے دور ہو چکا ہے، ہر چیز سے دور ہو چکا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے یہ مہینہ عطا فرما کر کے اسے کہا کہ رحمت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے، مغفرت والے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے اور انہی کی طرح اس ایک مہینے کے اندر 20 دن کی عبادتوں میں لگ جائے گا تو عتق من النار، اے میرے بندے یہ تمام کے تمام گناہ تیرے معاف کر دیے جائیں گے اور میں تیرے لیے بھی جہنم سے خلاصی کا پروانہ لکھ دوں گا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کی یہ تاثیر ہے کہ پہلے عشرے کو رحمت کہا گیا تو یہ رحمت لوٹنے والا طبقہ الگ ہے، دوسرے عشرے کو مغفرت کہا گیا، مغفرتوں کو لوٹنے والا طبقہ الگ ہے۔ اب بڑا بدقسمت ہوگا وہ انسان، بہت ہی بد نصیب ہوگا وہ انسان کہ نہ رحمت لوٹنے کی تیرے اندر صلاحیت ہے، نہ مغفرت کو لوٹنے کی تیرے اندر صلاحیت ہے، لیکن کم سے کم تیرے اندر یہ صلاحیت بھی پیدا نہیں ہوئی کہ تو آخری عشرے کے اندر آ کر کے یعنی کہ آخری عشرے کی جو چھٹکارے کی گارنٹی نبوت کی زبان کے اندر ملی ہے، جہنم سے خلاصی کی جو گارنٹی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی ہے، اگر اس کو بھی تو حاصل نہیں کر رہا ہے تو اے ایمان والے بندے اور اے ایمان والی بندی، تجھ سے زیادہ محروم القسمت اس دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اس لیے آقا نے فرمایا شہر اولہ رحمہ، جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، وہ اوسطہ مغفرہ، اور اس کا دوسرا حصہ مغفرت ہے، وہ آخرہ عتق من النار، اور اس کا آخری حصہ جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس لیے بزرگوں اس مہینے کو کس طرح سے ہمیں گزارنا ہے آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس مہینے کی اہم ترین عبادت روزے ہیں۔ ایک روزہ بھی چاہے کتنی ہی گرمی ہمارے اوپر کہہ لیجئے کہ یہ سورج کی شعاعیں اور سورج کی تپش آخری درجے کی جو ناقابل برداشت حد تک بھی پہنچ جائے، ہم اس چیز کو برداشت کر لیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینوں کی وصولیابی کے لیے جو مہینہ مجھے اور آپ کو عطا فرمایا، اور اس مہینے کی جس عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا ہے، کسی بھی صورت کے اندر اس عبادت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔
دوسرے نمبر کے اوپر اس مہینے کی اہم ترین جو عبادت ہے وہ تراویح کی عبادت ہے۔ تراویح کی عبادت اتنی عظیم عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے، میں آپ نے بہت سی مرتبہ سنا ہوگا کہ اس تراویح کے جیسے کہ کل یا پرسوں امام صاحب نے تراویح سے وتر سے پہلے جو مسائل بیان کرتے ہیں اس میں یہ بات بیان کی تھی کہ جو آدمی تراویح کی نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف، سال بھر کے یا پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ روایت امام صاحب نے سنائی تھی۔ آؤ میں اس سے آگے کی ایک بات آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں، اور پھر دیکھو میرے رب کی رحمتوں اور مغفرتوں کا کس طرح سے ہم جو ہے لطف اٹھا رہے ہیں، اور پھر میرے پروردگار سے کس طرح سے ہم قریب ہوتے ہیں۔ کون ہے جو اپنے رب سے قریب ہونا نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو اپنے رب کا قرب حاصل کرنا نہ چاہتا ہو؟ کون ہے جو اپنے رب کی ایک دم سے نکٹتا حاصل کرنا نہ چاہتا ہو؟ ہر انسان کی یہ تمنا ہونی چاہیے، ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ وہ اپنے رب کا بندہ بن جائے، اور گویا کہ تو ہے اور میں ہوں، اس طرح کا بندہ وہ بن جائے۔ اس طرح کی امنگ کس کے اندر نہیں ہوگی، اس طرح کی امید کس کی نہیں ہوگی؟ ہر بندے کی یہ امید ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کی تراویح کی عبادت کو مسنون قرار دیا، اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ تراویح کتنی رکعت پڑھی جاتی ہے؟ 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 20 رکعت تراویح کے اندر 40 سجدے ہوتے ہیں، اور ہر سجدہ رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ انسان جب بھی سجدہ ریز ہوتا ہے اور رب کے حضور سجدے کے اندر چلا جاتا ہے، اس موقع کے اوپر وہ رب تبارک و تعالیٰ کے ایک دم سے قریب ہو جاتا ہے، یعنی کہ مقام قرب حاصل کر لیتا ہے۔ ایک دن کی تراویح کے اندر 40 سجدے، اور 40 سجدے کرتا ہے انسان تو گویا کہ رب کا 40 مقام والا قرب حاصل کر لیا کرتا ہے۔ اب اتنی عظیم عبادت کو ہم چھوڑ کر کے، یا اتنی عظیم عبادت سے بے پرواہی برت کر کے، یا اتنی عظیم سنت کو ہم ترک کر کے بتاؤ ہم کیسے بدقسمت بننا چاہتے ہیں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک مقام کے اوپر قرآن مجید نے فرمایا کلا لا تطعہ واسجد واقترب۔ آپ ذرا اس آیت کریمہ کے اوپر توجہ کیجئے اور غور کیجئے کہ آیت کریمہ کیا کہنا چاہتی ہے۔ واسجد واقترب، یعنی کہ خوب سجدے کرو، خوب سجدے کرو، واقترب، اور خوب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرو۔ آدمی جتنا سجدہ ریز ہوتا ہے اور آدمی رب تبارک و تعالیٰ کے سامنے جتنی اپنی پیشانی کو جھکا دیا کرتا ہے، اتنا ہی وہ رب تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ اس آیت کریمہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ تو اس رمضان کو روزوں کے ساتھ بھی گزارنا ہے، اس رمضان کو تراویح کے ساتھ بھی گزارنا ہے۔ میں ان تمام والیوں سے یہ بات ضرور کہوں گا کہ بے شک آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تراویح پڑھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن اتنے کے اوپر بس کر لینا یا آپ اپنی ذمہ داریوں سے جو ہے سبکدوش نہیں ہو جاتے ہیں۔ قرآن کی زبان کے اندر اگر ہم کہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہم اس بات کی حاضری لے مسجد میں آنے کے بعد کہ آیا میرا جوان بیٹا میرے آگے کھڑا ہے یا میرے پیچھے کھڑا ہے، یا پھر وہ مسجد سے کافی دور ہو چکا ہے۔ اگر یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو ایک باپ کی اور ایک والی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بازار سے اٹھا کر کے اپنے بیٹے کو مسجد میں لاوے اور اپنے بغل کے اندر یا اپنے آگے کی صف کے اندر اس کو کھڑا کرے، تب جا کر کے اس کے باپ ہونے کا وہ حق ادا کرتا ہے۔ ورنہ کھلا دینا اور پلا دینا، یہ تو ایک جانور بھی اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے، ایک بکری بھی اپنے چھوٹے سے بچے کو، ایک چوزے کو دودھ پلا دیا کرتی ہے، اور ایک کتیا بھی اپنے چھوٹے چھوٹے چوزوں کو دودھ پلا دیا کرتی ہے۔ اگر تو نے اس کو لا کر کے کھلا دیا اور پلا دیا تو اس میں اور جانوروں کے اندر کیا فرق رہا؟ فرق میرے اور جانور کے درمیان میں یہی ہے کہ میں کھلا بھی رہا ہوں، میں پلا بھی رہا ہوں، لیکن میرے بیٹے کی روحانی غذا، جس روحانی غذا کے بغیر انسان نہیں بنتا ہے،
ہاں جسمانی غذا سے انسان جو ہے کہہ لیجئے کہ ایک ظاہری انسان تو بن جاتا ہے، لیکن جس کے اندر انسانیت پیدا ہونی چاہیے، جس کے اندر ہیومنٹی آنی چاہیے اور جس کے اندر مانوتا آنی چاہیے، یہ روحانی غذا کی بنیاد کے اوپر آیا کرتی ہے۔ اور روحانی غذا روزوں سے حاصل ہوتی ہے، نمازوں سے حاصل ہوا کرتی ہے، تسبیحات سے حاصل ہوا کرتی ہے۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جہاں اپنی روحانی غذا کا وہ انتظام کر رہا ہے، وہی اپنی اولاد کی روحانی غذاؤں کا بھی وہ انتظام کرے۔ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، نکل جائے، اور پھر ہم ہزار کوششیں کریں اس کو اپنے ہاتھ میں لانے کی، اور اس کے بعد ہم ان کو اپنے ہاتھ میں نہ لا سکے۔ ایسا وقت آوے اور ایسے خون کے آنسو رونے کی نوبت آوے، اس سے پہلے قرآن کی اس ایک آیت کریمہ کے اوپر عمل کرو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ نکل جائیں گے اور نکلنے کے بعد پچھتاوے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی سامان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے ایک ایک باپ کی، ایک بڑے بھائی کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو یا اپنی اولاد کو جو باہر کو گم رہی ہے اور مسجد کے ماحول سے ایک دم سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اور ایک دم سے بے حسی کا عالم چھایا ہوا ہے، شعور نام کی کوئی چیز نہیں، سینسیٹیوٹی گویا کہ ایک دم سے ختم ہو چکی ہے، اذانیں ہو رہی ہے، لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہیں، مگر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، چھوٹے یعنی کہ جنہوں نے ابھی جوانی کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا ہے، ابھی ایک دم سے جوان بھی نہیں ہو چکے ہیں، انہیں اپنا بھلا کیا ہے اور اپنا برا کیا ہے، چھوٹا کیا ہے اور کھڑا کیا ہے، اس چیز کی کوئی تمیز باقی نہیں رہی ہے۔ ایک باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو کھڑے اور کھوٹے کی تمیز بتلا کر کے ان کی انگلی پکڑ کر کے ان کو مسجد میں لاوے اور ان کو مسجد والا بناوے اور مسجد کے ماحول میں ان کو رنگ دے، اور پھر دیکھے کہ اپنا ماحول کس طرح سے تیار ہوتا ہے، گھر کا ماحول کس طرح سے تیار ہوتا ہے، سماج کس طرح سے تیار ہوتا ہے، اور ایک گاؤں کے اندر کیسی روحانیت اور ایک برکت پیدا ہوتی ہے۔ یہ کام کرنے کے بعد یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق ارزانی نصیب فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔